السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سن لیجئے، اس کی تھوڑی سی وضاحت مختصر سی۔ من سلم لہو رمضان سلمت لہو سنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے رمضان سلامتی کے ساتھ گزار لیے تو آپ کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا انشاءاللہ۔ سلامتی کہتے کس کو ہیں؟ ایک نارمل چیزیں ہیں جیسے کہ روزہ رکھا، سحری کری، افطاری کھائی، افطار کر لیا، اس کے بعد تراویح پڑھ لی، ہو گیا سلامتی کے ساتھ۔ نہیں، یہ سلامتی نہیں ہے۔ پہلی چیز، تراویحوں کے اندر ایک بات بتا دیں، تراویح میں دو سنتیں ہیں۔ ایک سنت تراویحوں میں مکمل قرآن کریم سننا اور سنانا، یہ ایک الگ سنت ہے، اور چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنا اور چاند دیکھ کر تراویح ختم کرنا، یہ الگ سنت ہے۔ کچھ لوگ اس میں غلط سمجھ لیتے ہیں، 7 دن کا پڑھ کے 10 دن کا پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ تراویحیں ہو گئی ہماری۔ یہ نہیں ہوئی، ایک سنت ہوئی ہے، ابھی دوسری سنت باقی ہے جو چاند دیکھ کر کے شروع کرنی ہے اور چاند دیکھ کر کے ختم کرنی ہے۔ اور دوسری بات، جو سلامتی کی بات چلی ہے، وہ سلامتی یہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنا ہے۔ وہ تو ساری زندگی بچنا چاہیے، لیکن رمضان سلامتی سے گزارنے کے لیے ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنا ہے، ہر طرح کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم دیا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، الحمدللہ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر تمہیں کھانے سے روکا، پینے سے روکا، خواہشات سے روکا، لیکن یہ چیزیں تو حلال تھیں، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، تو آپ اس سے رک گئے۔ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے روکا ہے جو حرام ہے، اس سے تو رکنا بدرجہ اولیٰ لازمی ہے۔ حلال چیزوں سے رک گئے، یہ کمال ہے آپ کا، لیکن جو حرام ہے ہمیشہ سے ابدی طور پر آپ ان سے نہیں بچ پا رہے، تو آپ کا رمضان سلامتی کے ساتھ نہیں گزر رہا ہے۔ ہمیں حلال چیزوں سے روک دیا گیا، حرام سے بدرجہ اولیٰ ہمیں روکنا ہے۔ جیسا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہمیشہ حرام ہے۔ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور بحالت روزہ آپ جھوٹ کو داغے جا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، تو یہ رمضان آپ کا سلامتی کے ساتھ نہیں گزر رہا ہے۔ ہمیں مکمل گناہوں سے بچنا ہے، چھوٹے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے، صغائر سے، کبائر سے، ہمیں گناہوں پہ فل سٹاپ لگا دینا ہے، تو ہمارا رمضان سلامتی کے ساتھ مانا جائے گا۔ ہمیں آنکھوں کے گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں کانوں کے گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں منہ کے گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں اعضاء و جوارح یعنی ہاتھ پیروں کے گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں فل گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن رمضان سلامتی کے ساتھ گزارنے کے لیے اور پوری سال خوش و خرم گزارنے کے لیے شرط اول سلامتی کے ساتھ رمضان گزارنا ہے۔ اس کے لیے یہی شکل ہے کہ آپ کو گناہوں سے پرہیز لازمی طور پہ کرنا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات، ہم لوگ رمضان کا اتنا اکرام کیوں کرتے ہیں، اتنا اعزاز کیوں کرتے ہیں، اس کو اتنا متبرک کیوں سمجھتے ہیں؟ مہینے سارے ایک سے ہیں، لیکن رمضان کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی جو نسبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی، اس لیے مسلمان اس کو بڑا معزز اور موقر مانتے ہیں، اور اس کو بڑا احترام والا، قابل احترام والا مانتے ہیں، بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا مانتے ہیں۔ مانتے کیا ہے؟ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اور ہم لوگ مسجدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی اینٹ پتھر سیمنٹ بجری گٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے، گھروں میں بھی لگی ہوتی ہے، ہم مسجدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے دلوں کا اکرام نہیں کرتے ہیں، ہم دل آزاری اور دل شکنی حال کر دیتے ہیں۔
لوگوں کو رنج و غم منٹوں میں دے دیتے ہیں. لوگوں کو ٹینشن میں ڈالنا ہمارا بڑا فخر کا کام ہے. لوگوں کے دلوں سے کھیلنا، ان کے دلوں کو توڑنا، ان کے دلوں کو مجروح کرنا ہمارا یہ سیکنڈوں کا کام ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر جگہ جگہ فرماتا ہے یا عبادی الذین، یا عبادی الذین، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندوں. تو بندوں کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے. اللہ کے واسطے یہ تو سوچو، اگر آپ ان کو بھی اس طرح سے دل شکنی، دل آزاری دے رہے ہیں تو خانہ کعبہ اور مسجدوں کی بے حرمتی کے برابر یہ ہے کہ آپ انسان مومن کو کسی بات پر تکلیف پہنچائیں، یہ بھی اسی درجے میں رکھا جائے گا، کیونکہ بندوں کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بہت جگہ ارشاد فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی الذین آمنوا. تو یہ بندے جو ہیں نا، یہ بھی اللہ کی طرف منسوب ہیں. تو ان سے بھی ہمیں اجتناب کرنا ہے. ہمیں پہلے توبہ کرنی ہے، مکمل توبہ کرنی ہے گناہوں سے. اس کے بعد ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنا ہے. لوگوں کی دل آزاری سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، غیبتوں سے بچنا ہے. ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں بچنا ہے. اگر پھر بھی کوئی سرزد ہو جائے تو توبہ کر لیں. حدیث کے الفاظ ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ تو ہم مٹا دیتے ہیں تو مٹا دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. اس کے نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ کو کاٹ دیتے ہیں توبہ کرنے کے بعد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے. لیکن ہمارے محلے کا، گاؤں کا یہ اصول ہے کہ کسی سے ایک بار کوئی گناہ سرزد ہو جائے، چوری ہو جائے، کچھ ہو جائے، نعوذ باللہ مرتے دم تک اس کو طعنہ دیا جاتا رہتا ہے. تو بھئی جب اللہ کا معمول ہے تو اپنا معمول بھی آپ ایسا بناؤ. جب بندہ توبہ کر لے تو اس گناہ کا کبھی بھی کسی کو اس پر شرمندہ نہ کرو. تو اس طرح سے ہمیں رمضان پوری سلامتی کے ساتھ گزارنے ہیں. ہمیں قرآن کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام اور خاص کر گناہوں سے بچنا ہے. اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہیں ہمیشہ ابدی طور پر، دائمی طور پر اس سے بچنا ہے. کیونکہ ہم نے اس کے ایک حکم کے بعد حلال چیزوں کو چھوڑ دیا. جو چیزیں اس نے حرام کی ہیں اس سے تو ہمیں مکمل طور پر بچنا چاہیے، رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی رمضان سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی رمضان سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو دینی میسج اور دینی پیغام آسان الفاظوں میں پہنچانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.